اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی آل یوٹیوب فیملی اینڈ آل آف یو ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشن ورلڈ۔ آج جو میرا سیشن ہے وہ نہ کسی بزنس کے اوپر ہے، نہ کسی سکلز کے اوپر ہے، نہ کسی ایجوکیشن کے اوپر ہے اور نہ کسی موٹیویشن کے اوپر ہے۔ آج کا جو میرا سیشن ہے وہ صرف اور صرف آپ کی حفاظت اور آپ کی کیئر کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو آج کے سیشن کا پتہ لگ گیا ہوگا۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس کورونا وائرس کے اوپر کرنے جا رہا ہوں جس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے، اور آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل جائے گا اور آج سے آپ خود کا خیال رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں اس کورونا وائرس کے اوپر ویڈیوز نہیں بناتا، لیکن آج کل ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ اسی کورونا وائرس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسی کورونا وائرس پر فنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو یہ سب دیکھ کے میں مجبور ہو گیا کہ میں اس چیز پر ویڈیو بنا سکوں۔ مجھے بھی پتا ہے اور آپ سب دوستوں کو بھی پتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پر بہت زیادہ یقین ہے، لیکن اپنے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر احتیاط کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اس کورونا وائرس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ یہ بھی سوچے کہ چائنا جیسی ملک جو ایک دن میں لگ بھگ 14.5 بلین ڈالر کا بزنس کرتے تھے، وہی چائنا ملک جو لگ بھگ 154 ممالک کو اپنا پروڈکٹ سپلائی کرتے تھے، وہی چائنا ملک جس نے اگلے سال سپر پاور بننے کا اعلان کرنا تھا، اسی کورونا وائرس کی وجہ سے وہ چائنا ملک تباہ ہو گیا۔ یونیورسٹی آف ساؤترن کی ایک ریسرچ کے مطابق اس نے کہا ہے کہ 22 فروری 2020 کو چائنا میں 1,14,325 کیسز تھے کورونا وائرس کے، لیکن چائنا والوں نے بہت سخت قدم اٹھایا اور اس پر کنٹرول لانے کی کوشش کی۔ وہی ریسرچ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چائنا نے یہ سخت قدم نہیں اٹھایا ہوتا تو آج اس 1,14,325 کیسز یہ 66 گنا زیادہ ہو جاتے، اور وہ دوسرے سائٹ پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر چائنا یہ قدم ایک ہفتے پہلے اٹھاتے تو آج 65% یہ وائرس کم ہوتا، اور اگر چائنا یہ قدم 3 ہفتے پہلے اٹھاتے تو آج وہاں پر 95% یہ وائرس کم ہو جاتا۔ اس لیے ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس چیز پر کنٹرول لے آئے۔ آپ سب دوستوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اٹلی میں یہ وائرس بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اور وہاں پر یہ وائرس اتنا پھیلنے کے بعد وہاں پر ان لوگوں کے پاس مردوں کو دفن کرنے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ وائرس وہاں پر اتنا زیادہ پھیلنے کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر جب 5 کیسز سامنے آ گئے تو اٹلی کے گورنمنٹ نے سب کو اطلاع دیا کہ اپنی حفاظت کرو، گھروں سے زیادہ باہر مت نکلو، بھیڑ جگہ پر مت جاؤ۔ لیکن آج جو ہمارے ملک میں جو حالات ہے، جو لوگ اس کورونا وائرس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر فنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اسی طرح اٹلی کے عوام نے بھی اس چیز کا مذاق اڑایا تھا۔ آج وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، موت نے ایک دن آنا ہی ہے، تو وہ یہ بھی یاد رکھے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ وائرس آپ کو ہو گیا تو کیا آپ کی فیملی بچ جائیں گے؟ ایک کیس ایسا بھی آیا تھا کہ اسی وائرس کی وجہ سے ایک ہی گھر میں 8 افراد مر گئے تھے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، آپ اپنی حفاظت نہیں کرنا چاہتے، تو خدا کے لیے میں آپ سب دوستوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ آج جو اٹلی میں جو کرٹیکل سچویشن ہے، اسی طرح سچویشن کی وجہ سے ہمارے ملک پر بھی بہت برا اثر پڑ سکتا ہے،
کیونکہ ہمارے ملک میں میڈیکل انفراسٹرکچر بہت پور ہے۔ ایک ریسرچ کے حساب سے ہمارے ملک کے پاس ہر 1 لاکھ لوگوں کے لیے 1.5% کریٹیکل ہاسپٹل بیڈز ہے، لیکن دوسری سائڈ پر اٹلی کے پاس جو آج اس کی حالات بہت زیادہ خراب ہے، اس کے پاس ہر 1 لاکھ لوگوں کے لیے 12.5% کریٹیکل بیڈ ہے، یعنی وہ ہم سے 11 گنا اوپر ہے، لیکن اس کے بعد بھی آج اس کے پاس ہاسپٹلز میں بیڈ کم پڑ گئے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آؤ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اس چیز کو لائٹلی نہیں لیتے، جو ہمیں کہا گیا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ آنے والے کچھ دنوں میں اٹلی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر 65 سال کی عمر سے زائد لوگوں کو ICU میں بھی نہیں رکھیں گے، وہاں پر ICU میں صرف ان لوگوں کو رکھیں گے جس کا علاج ہونا پاسبل ہو، اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جس نے اس وائرس کا، اس کورونا وائرس کا مذاق اڑایا تھا۔ آنے والے کچھ ہفتے ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، اور آنے والے ہفتے ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ سیف بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، ہمیں جو بتایا گیا ہے ہم اس پر عمل کر سکیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وائرس کسی اور ملک کی سازش ہے، کسی اور ملک نے ایک بایو ویپن تیار کیا ہے، ایک وائرس تیار کیا ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وائرس چائنا کے سٹی ووہان سے پھیلا ہوا ہے کہ وہاں پر لوگ جانور کھاتے تھے اور اسی جانور سے یہ وائرس پھیلا ہوا ہے۔ تو آج کے ٹائم میں اور آپ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی آج کے ٹائم میں جرنلسٹ بننا ہے۔ جرنلسٹ کے بجائے ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنی فیملی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کورونا وائرس عام فلو وائرس سے کئی گنا بڑھ کر ہے، کیونکہ عام فلو وائرس اگر کسی 5 لوگوں کو ہوتا ہے تو وہ 5 لوگوں سے 50 لوگوں تک بہت مشکل سے پھیل جاتا ہے، لیکن اگر یہی کورونا وائرس 5 لوگوں کو ہوتا ہے تو یہی وائرس 5 لوگوں سے 300 سے 400 اور 400 سے 500 لوگوں تک بہت جلدی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ آج ملک میں، دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن آپ کو صرف اور صرف وہی بچا سکتا ہے جو اویئر ہو۔ اس لیے خود کو بھی اویئر کرے، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے فیملی کو بھی، اپنی سوسائٹی کو بھی اویئر کرے۔ آئیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کورونا وائرس کا سامنا کرتے ہیں، اور آنے والے اپنے ملک پر سخت حالات سے اپنے ملک کو بچاتے ہیں۔ آج تک میں نے کبھی بھی اپنے ویڈیوز میں یہ نہیں بتایا کہ میرے ویڈیو کو شیئر کرو، لیکن آج مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے فیملی میں ہر جگہ پر شیئر کرو، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ سکے، تاکہ اس کو خود کا حفاظت کرنے کے لیے، اپنی فیملی کا حفاظت کرنے کے لیے وہ احساس پیدا ہو جائے۔ آخر میں آپ سب دوستوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس وائرس کو لائٹلی مت لو، اس وائرس کا مذاق مت اڑاؤ۔ یہی مذاق اٹلی والوں نے بھی اڑایا تھا، آج آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کا حالات ہے۔ اس لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے فیملی کا بھی خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔